بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایٹا ٹیسٹ پریپریشن گائیڈ لائنس فرام آل سبجیکٹس پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ایٹا کے جو بھی ٹیسٹ آ رہے ہیں ان ٹیسٹ میں کیا کچھ آتا ہے، ہر سبجیکٹ میں سے کیا کیا یاد کرنا ہے، کیسے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے تیاری کرنی ہے، تو اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے انگلش ہے، تو انگلش میں ہم پاس پیپر کو دیکھیں گے، بلکہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، انگلش، اردو، اسلامیات، جنرل سائنس، میتھ، ٹھیک ہے، پیڈاگاجی، تو سب سبجیکٹس میں ہم پاس پیپر دیکھیں گے، جتنے بھی پاس پیپر ہیں سب کے، ٹھیک ہے، پی ایس ٹی کے، سی ٹی کے، ایس ایس ٹی کے، پی ای ٹی کے، ڈی ایم کے، کارے کے، ٹی ٹی کے، اے ٹی کے، جتنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تیاری کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پاس پیپر کو دیکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، اس کے مطابق سمجھا جائے کہ پچھلے سال کس طرح کے ایمسکیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایٹا جو ٹیسٹ ہے، یہ ایجنسی ہے نا، یہ اپنے طرز کی کوشچن دیتی ہے، جو این ٹی ایس ہے وہ اپنے طرز کے۔ تو سب سے پہلے پاس پیپر کو دیکھا جائے، بیٹنی جو سیریز ہے نا، ٹھیک ہے، ولی احمد بیٹنی، انہوں نے بھی ایٹا اینڈ این ٹی ایس سالڈ پیپرز کے نام سے ایک بک وہ کی ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں ہم کمپلیٹ انگلش گرامر اس کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی پارٹس آف اسپیچ ہیں، پارٹس آف اسپیچ میں جو آرٹ ہے، ٹھیک ہے، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈورب، کنجکشن، انٹرجیکشن، پریپوزیشنز، ٹھیک ہے، سب کو پڑھیں گے اور سب کی ٹائپس کو پڑھیں گے، کیونکہ جتنی ٹائپس ہیں ہر پارٹ آف اسپیچ کی، ایک ایک ٹائپ کو ہم اگزامپل کے ساتھ اور ہر ٹائپ کو پڑھیں گے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی پارٹس آف اسپیچ ہیں سب کی ٹائپس کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، اگزامپل کے ساتھ، صحیح سمجھ کر، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اور انگلش ٹینسز ہیں، انگلش ٹینسز کا بھی یوز ہوتا ہے، انگلش ٹینسز کے بغیر آپ کو انگلش بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ انگلش ٹینسز بہت ضروری ہیں پڑھنے، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، ٹھیک ہے۔ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس، ان کے بھی کوشچن آتے رہتے ہیں، بلکہ ہر قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آتے رہتے ہیں۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے، اس کی کوشچن بھی ہر ٹیسٹ میں تقریباً آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فگر آف اسپیچ، جس کو پوئٹک ڈیوائسز کہتے ہیں، جیسے سیمیلی، میٹافر، پرسونیفیکیشن، ٹھیک ہے، جیسے اردو میں جس کو تشبیہ، استعارہ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنڈیشنلز ہیں، اس کی ٹائپس ہیں، فریزز ہیں، اس کی ٹائپس ہیں، کلازز ہیں، اس کی ٹائپس ہیں۔ فریزز اور کلازز، ان کو آپ نے صحیح پڑھنا ہے، ان میں بڑی کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو صحیح طریقے سے اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو گوگل سے، اے آئی وغیرہ سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی پنکچویشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے، پنکچویشنز جو کولن، سیمی کولن، ایک سینٹینس دیا ہوگا اس میں پہلے سے یہ کولن، سیمی کولن، یہ سارے دیے ہوں گے، ٹھیک، کاما وغیرہ، تو آپ نے وہ جو ٹھیک سینٹینس ہوگا، جو پنکچویشنز کے مطابق صحیح ہوگا، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پنکچویشنز ہیں، آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے، دی ہو گیا، اے اور این، اس کا یوز اس میں بھی کافی سینٹینسز آتے ہیں۔ جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں انگلش کا یاد رکھیں، انگلش جتنی بھی ہے 4th سے لے کر 10th تک، انگلش جتنی بھی ہیں، انگلش کا سبجیکٹ ہے، اس کی ساری ایکسرسائزز آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بکس کے جو لیسن ہے، لیسن کو نہیں پڑھنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی ایکسرسائزز ہیں، سب ایکسرسائزز میں جتنے بھی ایمسکیوز آئیں، فلنگ دی بلینکس آئیں، ٹرو فال آئیں، جتنے بھی سینٹینسز، ایگزامپل، جتنی بھی گرامر ایکسرسائز میں آئے، وہی ساری گرامر آپ نے یاد کرنی ہے، وہیں سے ٹیسٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انگلش گرامر آپ نے ساری وہ جتنی کلاس 4 سے کلاس 10 تک ایکسرسائز میں آتی ہے وہ ساری یاد کرنی ہے۔ ورڈ میننگ جو ہوں گے، جو صرف بک میں لکھے ہوں گے، اس میں سے کوئی ایک تو شاید اٹھا لیں تو ہے۔ باقی جو پوئم کا جو رائٹر ہوتا ہے، اس کا نیم، اس کے تھیم، اس پوئم کا تھیم کیا ہے، اس کا تھوڑا بہت انٹرو میں سے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ پورشن ہوتے ہیں، ڈو یو ریممبر پورشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوتی ہے۔ اور کوئی لیسن وغیرہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ کنفیوژن بیسڈ، کمپیریزن بیسڈ، کنسیپچل تھنگز ہیں، ان کو آپ الگ نوٹ بک پر لکھ لیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ گوگل کروم، اے ای ایپس، یوٹیوب چینل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آتا ہے اردو، تو اردو میں بھی آپ نے پاس پیپر کو ضرور پڑھنا ہے، آئیڈیا لینا ہے کہ کس قسم کے ایکسکیوز آتے ہیں۔ جتنی بھی اردو گرامر ہے، ساری کی ساری اردو گرامر جو 4th کلاس سے 10th کلاس تک ہے، جو ایکسرسائز میں دی گئی ہے، اس گرامر کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور جو
باقی آپ کو کوئی بک ملے اردو گرامر کی وہ بھی دیکھ لیں، جیسے بٹنی کی ہے، ٹھیک ہے، بٹنی ولی احمد بٹنی نے جو بک لکھی ہے تو اس میں بھی بڑی اچھی طریقے سے اردو گرامر لکھی ہوئی ہے، بہت زبردست، تو وہ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ صحیح سمجھ آ جائے گی۔ اور باقی اردو گرامر جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں، ایکسرسائز میں ایم کیوز، فل ان دی بلینکس، ٹرو فال، گرامر جتنی بھی ہے ساری، ٹھیک ہے، فگر آف اسپیچ بھی اس میں، تشبیہ، استعارہ، یہ ساری اردو گرامر میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پوئٹس کا انٹروڈکشن آتا ہے، یہ یاد ضرور رکھیں کہ جو 9th اور 10th ہے خاص کر، جتنے بھی سبق ہیں، اسباق ہیں یا نظمیں ہیں، تو ان سے پہلے جو شعراء ہیں، شاعر حضرات، ان کی تعارف آتا ہے، ان کی کتابوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اس میں سے MCQs آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی ورڈ میننگ جو ہوں گے وہ ایکسرسائز میں جو دی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آئے مزید جانے، یاد رکھنے کی باتیں، برائے سازہ، یہ چیزیں بھی دی ہوئی ہوتی ہیں بکس میں، وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ کوئی مشکل وغیرہ ہو تو گوگل ایپس، یوٹیوب چینل وغیرہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میتھمیٹکس میں پاس پیپر کو دیکھیں گے، سب سے پہلی چائز جو میتھمیٹکس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ ٹیکسٹ بک کو فالو کریں، ٹھیک ہے، 4th کلاس سے لے کر 10th کلاس تک ٹیکسٹ بک کو، اس میں اگزامپل مل جاتی ہیں آپ کو، اس میں بہت اچھی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ٹیکسٹ بک اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ پٹنی کی جو بک ہے، ٹھیک ہے، وہ ولی احمد پٹنی کی، وہ جو 4th ایڈیشن نیا آیا ہوا ہے، 4th ایڈیشن، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ اسٹڈی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بک کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یوٹیوب چینل وغیرہ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں میتھ میں ایگزامپل آئی ہوتی ہیں، پہلے ایکسرسائز سے پہلے ایگزامپل میں کویشچن کے ساتھ سولوشن بھی ہوتے ہیں، تو ان کویشچن کو، ایگزامپلس کو آپ نے صحیح کرنا ہے، ان میں سے ایگزامپل کو پیپر والے اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، پراپر ایکسرسائزز، ٹھیک ہے، 1.1 1.2 1.3 جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں ساری، ان میں سے کویشچن وہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو سمری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیپٹر کے آخر پر ایک سمری ہوتی ہے، سمری میں سے فیکٹس فگر ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں سے ضرور دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ ریویو ایکسرسائز میں بلینکس ہوتی ہیں، MCQs ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے بھی وہ کویشچن دیتے ہیں۔ جتنے فیکٹس اینڈ فگر ہیں، خاص کر سیٹس کے متعلق، میٹریسز کے متعلق، لگریتھم کے متعلق، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی سائن تھیٹا، کاس تھیٹا وغیرہ، یہ فیکٹس فگر ہے نا، ان کو ضرور یاد رکھیں۔ اچھا، یہ کلاس 9th اور 10th ہے، ان کے جو پہلے جو 7 چیپٹر ہیں یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ باقی جو 7 چیپٹر سے آگے ہیں نا، 8واں 9واں 10واں، یہ آگے وہ پریکٹیکل جیومیٹری ہے نا، تو وہ تھیورمز ہیں، بڑے بڑے کویشچن ہیں، وہ ایٹا والے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ کبھی انہوں نے نہیں دیے۔ تو 7 اگر پہلے 7 چیپٹر کر لیں 9th اور 10th کے، انشاءاللہ وہ کافی ہوں گے۔ اور جو 7 چیپٹر یونٹس کے علاوہ جو آگے والے جو یونٹس ہیں، ان میں آپ صرف ان کی جو سمری ہے اور ریویو ایکسرسائز ہے وہ ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں جتنے بھی یونٹس ہیں، ان کی صرف سمری اور ریویو ایکسرسائز کو دیکھ لیں۔ تھیورم وغیرہ یاد نہیں کرنے، ٹھیک ہے، جن کویشچن کے جو سولوشن بہت بڑے بڑے ہوں ان کو بھی نہیں کرنا۔ پریکٹیکل جیومیٹریکل کنسٹرکشن ہے، یہ الجبرا کے جو کویشچن ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے 2 پیجز پر، وہ بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر جو نومیریکل ہوتے ہیں بڑے بڑے 5 6 لائنوں والا، وہ نہیں دیتے، اگر دیں گے تو وہ 1 لائن والے 2 لائن یا میکسیمم 3 لائنز پر جو آتے ہیں، اتنے بڑے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جنرل سائنس ہے تو اس میں پاس پیپر دیکھیں گے، فیکٹ فگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنرل سائنس میں فیکٹ فگر ہیں ہی زیادہ، کی پوائنٹس ہوتے ہیں چیپٹر کے آخر پر، وہ ضرور یاد رکھیں، ان میں سے MCQ ضرور آتے ہیں، ٹیبلز آتے ہیں، انفو کے ٹیبل بنے ہوتے ہیں ہر چیپٹر پر، ٹھیک ہے، جس میں فیکٹس اور فگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیکٹس کے مطلب ہے کہ کوئی حقیقی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور فگر ہوتے ہیں کوئی ڈیجٹ میں کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، جیسے انسان کی 306 ہڈیاں ہیں تو 306 کے جو فگر ہے یہ فگر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فیکٹس ہوتا ہے کہ پلانٹ پروڈیوس فوڈ، ٹھیک ہے، فوٹوسنتھیسس کی موجودگی میں، یہ فیکٹ ہے۔ اب اینڈ آف یونٹ اسسمنٹ جس کو ایکسرسائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی بلینکس، MCQs، ٹرو فال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈو یو نو، بک کے اندر لکھا ہوتا ہے، ڈو یو نو میں کچھ چیز لکھی ہوتی ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، انٹرسٹنگ فیکٹ میں بھی دے دیتے ہیں، پوائنٹ ٹو پونڈر یہ بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی چیپٹر ہیں تمام کے مین کنسیپٹ ہیں، یاد کرنے ہیں، فیکٹ فگر یاد کرنے ہیں، کچھ چھوڑنا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سائنس، جنرل سائنس میں کلاس 4 سے کلاس 10 تک یہ بکس ہیں، اور فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی
یہ آپ نے یاد نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بلکہ 9th اور 10th کی جو جنرل سائنس کی بک ہوتی ہے، یہ جو آرٹس سبجیکٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے آتے ہیں، یہ فزکس کیمسٹری بارے میں نہیں دیتے ایم کیوز۔ وٹنی ولیم وٹنی کی بھی بک ہے، اس میں یونٹ وائز ایکسکیوز دیے گئے ہیں بہت زیادہ، تو وہ بہت اچھی ہے کیونکہ میں نے خود پڑھی ہوئی ہے۔ باقی اسلامیات ہے، اس میں پاس پیپر کو دیکھیں گے، ٹیکسٹ بک ہے کلاس 4 سے کلاس 10 تک، اتنے فیکٹس فگر ہیں سارے یاد کرنے ہیں، ایکسرسائز کے ایم سی کیوز، فل ان دی بلینکس، ٹرو فال، جو سارے وہ بھی ان میں سے ایم سی کیوز دیتے ہیں۔ احکام اسلام ہے، ریفرنس فرام ہولی قرآن احادیث مبارکہ، کوئی اس طرح کا کوئی وضو کے بارے میں، تیمم کے بارے میں کوئی اس طرح دے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس میں پوچھ سکتے ہیں یہ کس صورت میں ہے، یہ کس حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی دے سکتے ہیں۔ جتنے غزوات ہیں، غزوات ہوئے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، جتنے بھی سارے، غزوہ احد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے متعلق ایکسکیوز دیں گے، ٹھیک ہے، ہدایت کے سرچشمے، مشاہیر اسلام، اخلاق و آداب، حسن معاملات اور معاشرت، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ سارے اسباق ہیں نا، ان میں سے ایکسکیوز دیتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں ان میں سے بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہولی قرآن میں سے، ٹھیک ہے، بٹنی کی جو بک ہے ولیم بٹنی صاحب کی، تو اس میں یونٹ وائز ہر چیز دی گئی ہے، تو بہت زیادہ ایکسکیوز دیے گئے ہیں، تو وہ بہت مددگار ہے۔ سوشل سٹڈیز اور ہسٹری اور پاکستان سٹڈیز میں پاس پیپر کو دیکھیں گے، فیکٹس فگر ہیں، ٹھیک ہے، ایکسرسائز کے ایکسکیوز، فل ان دی بلینکس، ٹرو فال، ٹیکسٹ بک ہے کلاس 4 سے کلاس 10 تک۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ جو کلاس 4 اور 5 ہوتی ہے اس میں سوشل سٹڈیز ہوتی ہے جس کو معاشرت علوم کہتے ہیں، اور کلاس 6 سے 8 تک ہسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو تاریخ کہتے ہیں، اور کلاس 9 اور 10 اس میں پاکستان سٹڈیز ہوتی ہے جس کو مطالعہ پاکستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ساری پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو حقائق کو آپ حقائق کو جانیں کہ آپ جانتے ہیں، برائے سازا، یہ ساری چیزیں دیتے ہیں، ٹیبل وغیرہ ہیں۔ تو اس طرح کے سوشل سٹڈیز میں تو مختلف تہذیبیں ہیں، پھر ہسٹری میں جتنی مغل سلطنت اور باقی جتنی سلطنت تھیں وہ ساری آتی ہیں، پھر پاکستان سٹڈیز میں پاکستان سے بننے سے پہلے اور بعد کے حالات ہیں۔ اس طرح یہ سوشل سٹڈیز، ہسٹری اور پاکستان سٹڈیز یہ انٹر لنکڈ ہے، نیچے سے اوپر کی طرف یہ کنسیپٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان بننے تک، ٹھیک ہے، تو نو نیڈ ٹو میمورائز، ٹھیک ہے، جتنے شارٹ اور لانگ کویسچن ہوتے ہیں اسلامیات میں، مرشد علوم میں، اردو میں، یہ شارٹ لانگ کویسچن یاد نہیں کرنے بالکل بھی، ٹھیک ہے، آپ نے ایم سی کیوز اور بلینکس، ٹرو فال سارے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بٹنی ولیم بٹنی صاحب کی بک ہے وہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اتنا خاص جانتا نہیں ہوں اس کو، لیکن اس کی بک بہت اچھی ہے کہ میں نے خود پڑھی ہے، میں نے خود ٹیسٹ کلیئر کیا ہے، تو اس حوالے سے میں کہنا کہ وہ بہت اچھی بک ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تیاری کے بارے میں، وہ شیئر کریں، اپنا ایک شیڈول بنا لیں، روزانہ 2 سبجیکٹ کا وہ کریں، پہلے کوشش کریں میتھ کو اچھا کریں، میتھ کے زیادہ نمبر ہوتے ہیں نا، میتھ کے، جنرل سائنس کے، انگلش کے، ان کو پہلے تیار کریں، میتھ کے لیے ایکسرسائز کریں روزانہ، ایک دن آپ میتھ اور اسلامیات کر لیں، دوسرے دن آپ جنرل سائنس اور انگلش کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک دن وہ، ایک دن وہ، ایک دن وہ، ایک دن وہ، اس طرح کرتے کرتے شیڈول اپنا بنا لیں، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم کو، اس ٹائم کو میں نے یہ دو چیزیں پڑھنی ہے، رات کے وقت میں نے یہ 2 چیزیں پڑھنی ہے، روزانہ معمول کے مطابق اسٹڈی کریں گے، انشاءاللہ آپ تیاری کر لیں گے۔ آپ کوئی اور بات پوچھنی ہو مجھ سے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔